نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والكفار يستعملون هذه الاسباب التي آتاهم الله في عداوة المؤمنين وإيذائهم واللہ سبحانہ یأمر المؤمنین بالصبر علیہم واللہ قادر ان یہلکہم بالحر او البرد او بالحجارۃ او یحرقہم بالنار او یغرقہم بالماء او یخسف بہم الارض او بغیر ذلک والکفار اور کافر یستعملون استعمال کرتے ہیں ہذہ الاسباب ان اسباب کو التی آتاہم اللہ جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں فی عداوت المؤمنین مومنوں کی عداوت میں دشمنی میں، یعنی مومنوں کی دشمنی میں اللہ ہی کی دی ہوئی چیزوں کو مومنوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وَإِيذَائِهِمْ اور انہیں تکلیف پہنچانے میں، واللہ سبحانہ یأمر اور اللہ سبحانہ تعالی حکم دیتا ہے المؤمنین مومنوں کو بالصبر علیہم ان پر صبر کرنے کا، یعنی ان ایذاؤں پر تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیتا ہے، واللہ قادر اور اللہ قدرت رکھتا ہے ان یہلکہم کہ وہ انہیں ہلاک کر دے بالحر گرمی کے ساتھ او البرد یا سردی کے ساتھ او بالحجارۃ یا پتھر کے ساتھ او یحرقہم بالنار یا انہیں جلا ڈالے آگ کے ساتھ او یغرقہم بالماء یا انہیں غرق کر دے پانی کے ساتھ او یخسف بہم الارض یا انہیں دھنسا دے زمین میں او بغیر ذالک یا اس کے بھی علاوہ، اس کے بھی بغیر، یعنی بغیر کسی سبب کے بھی وہ ہلاک کر سکتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نا، تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کس کام میں استعمال کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہی چیزیں قیامت کے دن ہمارے ہی خلاف گواہی دیں۔ جو بھی اسباب ہمیں ملے ہیں، جو بھی نعمتیں ملی ہیں، ہمارے جسم کے اندر بھی اسباب ہیں، جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ، یہ سب اعضاء ہمارے لیے اسباب ہیں کام کرنے کا ذریعہ۔ اسی طرح خارج میں بھی اسباب ہیں، ہماری گاڑی، ہماری اور ضرورت کی چیزیں جن سے ہم مختلف کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک قلم اور ایک چمچ بھی کیا ہے؟ سبب ہے، کیونکہ وہ ذریعہ ہے ایک کام کو اپنے منزل مقصود تک پہنچانے کا۔ تو ان تمام اسباب کو ہمیں اللہ کی اطاعت میں ہی استعمال کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ جیسے قوم نوح کے ساتھ اور قوم لوط اور قوم ہود، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کہ جب انہوں نے اسباب کا غلط استعمال کیا، پیغمبر کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی اسباب سے ہلاک کر دیا۔ وَكَانَتْ مِثْلَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ فِي مَكَّةَ اسی طرح کے حالات مکہ میں بھی تھے۔ فقد اوذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن آمن معه پس تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذیت دیے گئے اور جو بھی آپ کے ساتھ ایمان لائے، وظلموا وعذبوا ان پہ ظلم کیا گیا اور انہیں عذاب دیا گیا، وفی کلھا امرہم اللہ بالصبر ان تمام معاملات میں اللہ نے انہیں صبر کرنے کا حکم دیا، وتحمل الاذی اور اذیت برداشت کرنے کا، والدعوتی اور دعوت الی اللہ دیتے رہنے کا، والرحمتی اور لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے کا، کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاصبر ان وعد اللہ حق پس صبر کیجیے اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون اور ہرگز ہلکا نہ پائیں آپ کو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، یعنی آپ اپنے کام پر ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں، وہ آپ کے اندر کمزوری نہ دیکھیں کہ ان کی مخالفت کی وجہ سے یا ان کی ایذاؤں کی وجہ سے آپ نے اپنا کام دھیما کر دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وهذا الصبر ليس بسبب الضعف اور یہ صبر جو ہے کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ نہیں لے سکتا لہٰذا اب آپ کو صبر کرتے رہنا چاہیے،
بل یلقی فی قلوب المؤمنین والدعاة الشفقہ والرحمہ علی الناس، بلکہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی ڈال دے مومنوں کے دلوں میں، داعیوں کے دلوں میں، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کے دلوں میں کیا؟ شفقت اور رحمت علی الناس، لوگوں پر، اکثر من شفقت الام علی ولدہا، اس سے بھی زیادہ شفقت جو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، الذی یؤذیہا فترحمہ، وہ جو اس کو اذیت دیتا ہے بچہ پھر بھی وہ اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتی ہے، لأنہا تعلم ما لا یعلم، کیونکہ وہ جانتی ہے جو بچہ نہیں جانتا. تو بچے کو تو پتا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے نقصان دہ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کسی ایسی چیز کی فرمائش کر دیتا ہے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن ماں کہتی ہے کہ یہ تمہیں نہیں ملے گی چیز کیونکہ اس سے تمہاری پڑھائی پہ حرج ہوگا. اسی طرح بعض اوقات بچے کو کسی ایسی چیز سے روکتی ہے جو بچہ کرنا چاہتا ہے، تو ماں اس کو منع کرتی ہے کہ اس کے کرنے سے تمہیں تکلیف پہنچے گی. تو اب وہ جواب میں ماں کے ساتھ حد درجہ بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی برتتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بچے ماں کے بال کھینچنے لگتے ہیں، کبھی ٹانگیں مارنے لگتے ہیں، کبھی زمین پر لیٹنے لگتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. تو ایسے میں ماں یہ نہیں کرتی کہ اچھا پھر میں اپنی جان چھڑانے کے لیے تمہیں تمہاری مرضی کی چیز دے دوں. بعض اوقات بچے چھری سے کھیلنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ جو چیز دیکھتے ہیں نئی اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں. کیا ماں اس کو چھوڑ دے گی؟ وہ بچے کے ہاتھ سے لینا چاہیے. بچہ زور سے پکڑ لے گا، چیخے گا، چلائے گا، نہیں مجھے نہیں دینی، لیکن آپ پھر بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے. آپ تکلیف برداشت کریں گے، صبر کریں گے اور اس سے ہر قیمت پہ چھری لیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چھری کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح کوئی بھی اور خطرناک چیز، اور بعض چیزیں تو دیکھنے میں خطرناک لگتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دیکھنے میں خطرناک نہیں ہوتی. مثلاً ٹو مچ سویٹس کنزمپشن جو ہے، اب بچہ تو آپ رکھ دیں اس کے سامنے ایک پیکٹ تو وہ تو تھوڑی دیر میں وہ سارا ختم کر دے گا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ میٹھا بظاہر تو اس کو مزے کا لگ رہا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے تو یہ ایسڈ بنے گا اور اس کے جسم میں فساد پیدا کرے گا. تو آپ اس کو کھانے نہیں دیتے. ٹو مچ گیجٹس کے ساتھ اس کا کھیلنا کہ یہ اس کے فوکس اور باقی چیزوں کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو دے دیں تو آپ کی اپنی جان بڑی آسان ہو جائے. یعنی آپ اس کو دے کے وہ تو اس میں مشغول ہو جائے گا اور آپ آسانی میں آ جائیں گے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، تکلیف اٹھاتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں اس کو نقصان سے بچانے کے لیے. تو ہم سب کے اندر بھی یہی شفقت ہونی چاہیے، یہی رحمت ہونی چاہیے اپنے شاگردوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جن کو ہم دین کی طرف بلاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بے شک نہ جاننے والوں کے لیے جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آ جائیں. بعض اوقات وہ آپ ہی کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو ہمیں ہمارے حال پہ، یا آپ سے کٹ آف کر لیتے ہیں، یا تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر آپ سے تعلق رکھیں گے تو آپ ان کو دین کی طرف بلائیں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کاٹ لیں گے، نہیں وہ رکھنا چاہتے تو ہمیں کیا پرواہ، نہیں کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. آپ صبر و تحمل سے کام لیں گے کہ کوئی بات نہیں. یہی آخری والی بات، لأنها تعلم ما لا يعلم، آپ کو پتا ہے کہ آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اور کیوں بلا رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ آپ کیوں اتنی زیادہ ان کی ہدایت پر حریص ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے آخرت کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جہنم جو ہے وہ 70 سال دہکائی گئی تو وہ پہلے سفید ہو گئی، پھر سرخ ہو گئی، پھر سیاہ ہو گئی. اور جہنم کی جو تہ ہے وہ پتھریلی چٹانیں ہیں اور انتہا درجے کی گرم، کہ جس کا اگر ایک حصہ بھی زمین پر آ جائے تو ہر چیز کو جلا کے رکھتے. اس میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقت کفار میں نہیں ہوتی، منافقت کس میں ہوتی ہے؟ سو کالڈ مسلمانوں میں ہوتی ہے. تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارے ہی گھر والے مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے، یا ہمارے رشتے دار جو ہیں وہ دین کی طرف نہ ہوں، لیکن جب وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کریں تو ہمیں صبر کے ساتھ کام لینا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو دین کی طرف دعوت دینی ہے. ہم ان کے لیے شفیق اور مہربان ہیں، اور یہ ضد لگا کے اور بدتمیزی اور بد اخلاقی کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے دین کی دعوت نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کرنا ہوگا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کی بلندی پہ فائز ہیں، کہ وہ آپ سے برا بھی کرے تو جواب میں آپ کو اچھا کرنا ہے.
فالرسول صلی اللہ علیہ وسلم یتفکر، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے تھے، ویعملوا اور کام کرتے تھے، لہدایت الناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وآداؤہ یتفکرون ویعملون للقضاء علیہ، اور آپ کے دشمن جو تھے وہ فکر کرتے اور کام کرتے تھے آپ کو ختم کرنے کے لیے، اور آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، ان کا کیا بنے گا۔ تو آج ہماری فکریں کیا ہیں، آج ہمارے غم کیا ہیں، آج ہماری مشغولیت کیا ہے، ہمارے کام کیا ہیں، ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہم کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہم الرسول وفکرہ فی ہدایتہم، رسول کا ہم و غم اور اس کی فکر ان کی ہدایت کے بارے میں ہے، وفکرہم وہمہم لجہلہم لقتلہ، اور ان کا فکر اور ان کا ہم و غم ان کی جہالت کی وجہ سے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنانا تھا۔ وشتان بینہما، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے، وہ کہاں ہم کہاں۔ فقلبہ صلی اللہ علیہ وسلم مملوء رحمتا و ایمانا و علما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا وہ بھرا ہوا تھا، مملوء بھرا ہوا تھا، رحمت سے یعنی شفقت سے، ایمان سے اور علم سے۔ وقلوبہم مملوءۃ غلظۃ وکفرا وجہلا وظلما، اور آپ کے دشمنوں کے دل بھرے ہوئے تھے سختی سے، کفر سے، جہالت سے اور ظلم سے۔ وَكُلَّمَا زَادُوا فِي أَذَاهُ ازْدَادَ رَحْمَةً لَهُمْ وَشَفَقَةً عَلَيْهِمْ، اور جتنی زیادہ انہوں نے آپ کو اذیت دینا بڑھا دی، ازداد رحمۃ لہم، آپ نے ان کے لیے اتنی ہی مہربانی زیادہ کر دی، جس شدت کے ساتھ ان کی دشمنی میں اضافہ ہوا اسی شدت کے ساتھ آپ کی مہربانی میں اضافہ ہو گیا۔ وَلَمْ تَأْتِ فِي قَلْبِهِ عَاطِفَةُ الْانتِقَامِ لِنَفْسِهِ، اور آپ کے دل میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام لینے کے جذبات پیدا نہیں ہوئے۔ یہ ہوتا ہے دائی کا کردار کہ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتا کہ مجھے کوئی چیز بری لگی ہے تو اب دوسرے کو میں مزہ چکھا کے چھوڑوں گا۔ وَإِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَنَا لَمْ نُهْزَمْ وَلَمْ نُغْلَبْ، اور جبکہ اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ہم شکست بھی نہیں دیے جا سکتے اور ہم مغلوب بھی نہیں کیے جا سکتے۔ کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے اوپر حق ہے، لازم ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، یعنی مومنوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے لیے لازم کر رکھا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنْ لَيْسَ مَعْنَى هَذَا تَرْكُ الْأَسْبَابِ الْمَادِّيَّةِ الْبَتَّةِ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مادی اسباب کو بالکل چھوڑ ہی دیا جائے، بل لا بد من الاخذ بالاسباب المأمور بها، بلکہ لازمی طور پر جن اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو اخذ کیا جائے، لأننا فی دار الاسباب، کیونکہ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، اسباب کے گھر میں رہتے ہیں۔ واللہ امر بها واذن، اور اللہ نے ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور اذن بھی دیا ہے۔ وسخرها لنا، اور اسے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، لنستعملها فی طاعته، کہ ہم ان کو اس کی اطاعت میں خرچ کریں، ففیما ينفعنا ولا يضرنا، اور اس معاملے میں جو ہمیں فائدہ دے اور ہمیں نقصان نہ دے، کما قال اللہ سبحانہ لنبیہ نوح صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ وقال علی داؤد، اور داؤد علیہ السلام سے کہا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو جنگی لباس بنانے کی صنعت سے نوازا تھا، اس کو سکھایا تھا، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ تمہیں تمہاری جنگ سے بچا سکے، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار ہو۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے سے زرہیں بنانے کا فن سکھا دیا تھا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم شکر کرتے ہو، تو یہ اسباب ہیں، زرہیں بنانا کیا ہے، اسباب ہیں جنگ سے بچنے کے،
اور کشتی بنانا اسباب ہے دشمنوں سے بچ کے، پانی میں غرق ہونے سے بچ کے اوپر پہاڑ تک چڑھنے کے. وظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد بین درعین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر یعنی بدن جو ہے احد کے دن دو شیلڈز کے درمیان تھا. ولبس المغفر علی رأسہ یوم الفتح، اور فتح مکہ کے دن آپ نے اپنے سر پر مغفر یعنی لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی. وَأَكَلَ الطَّعَامَ وَشَرِبَ الْمَاءَ وَالْحَلِيبَ، آپ کھانا بھی کھاتے تھے، پانی اور دودھ بھی پیتے تھے. وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی. وقال سبحانہ لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھی جا چکے پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی وسائل اختیار کرو، یعنی اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے، اور اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتے جاؤ، وہ نہ بھولو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Assalamu alaikum. I was thinking, Sada, when you know the reason why you're doing da'wah, you'll do it with love and sabr, saving them from hellfire. Sometimes we do da'wah, but we don't have the reason in our mind. And instead of bringing them close to Allah subhanahu wa ta'ala, they run away, subhanallah. So it's very good to... Or they become more closer to us rather than Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. میں سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ ان کی دعوت کا طریقہ کیا تھا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی اتنے حریص، کیونکہ ہمیں قرآن کی سمجھ آ گئی ہے اور ابھی تک ہمارے بچوں کو نہیں آئی، تو کبھی کبھی واقعی بہت اس بات پہ غصہ چڑھتا ہے کہ وہ کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ کیوں. اور آج صبح ہی میں اللہ کی کتنی شکر گزار ہوں کہ ایسا اتفاق ہے کہ آج صبح میں اپنے بچے سے بات کری تھی، چھوٹے والے سے، تو وہ کافی کوسچنز جیسے کرتا ہے اور اس نے کوئی ایسی بات کی کہ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس کو خوب ڈانٹا کہ آپ کو کیوں نہیں اللہ کی بات کی سمجھ آتی، آپ کیوں نہیں کرتے. تو میرے لیے آج پھر دوبارہ سے میں یہاں سے بہت تازہ کر کے جا رہی ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین کہ میرے لیے یہ بہت سبق کی بات بنی. وفعل الاسباب لہ شرطان، اور اسباب اختیار کرنے کے دو شرطیں. الاول، پہلی شرط، ان نفعل الاسباب ولا نعتمد علیہا، ہم اسباب اختیار کریں لیکن ان پر بھروسہ نہ کریں، ان پر اعتماد نہ کریں. بل نعتمد علی اللہ وحدہ، بلکہ اکیلے صرف اللہ پر ہی اعتماد کریں. وَإِلَّا أَصَابَنَا مَا أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنَ حِينَ أَعْجَبَتْهُمْ كَثْرَتُهُمْ، ورنہ ہمیں بھی وہی پہنچے گا جو مسلمانوں کو غزوہ حنین میں پہنچا جب انہیں ان کی کثرت بہت بھلی لگی. وقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، بعض ان میں سے کہنے لگے کہ آج ہم کمی کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے، بالکل بھی، ہرگز بھی. فرفع اللہ عنہم النصر، تو اللہ نے ان سے مدد کو اٹھا لیا. ثم ولوا مدبرین، پھر وہ منہ موڑ گئے پیٹ پھیرتے ہوئے. فلما انابوا الی اللہ، پھر جب وہ اللہ کی طرف لوٹے، انہوں نے رجوع کیا. ثبتهم اللہ ونصرهم بجنود من عنده کما قال سبحانہ، تو اللہ نے ان کو جما دیا اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو اپنے پاس سے بھیجے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، یقیناً اللہ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد فرمائی ہے. ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی اسی نے مدد کی تھی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت بہت اچھی لگنے لگی. فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن وہ تمہارے کسی بھی کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم منہ موڑ گئے پیٹ پھیرتے ہوئے.
ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنی سکینت اتاری اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر بھی سکینت اتاری، وانزل جنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی جزا یا بدلہ ہے کافروں کا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ الثانی، دوسری چیز اسباب کے بارے میں، ان نفعل الاسباب المادیۃ الممکنۃ، کہ ہم مادی ممکن اسباب اختیار کریں، ولا نخالف امر اللہ ورسولہ، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، یعنی جو اسباب اختیار کریں وہ حلال کے ہوں۔ وَنَزَلُوا مِنَ الْجَبَلِ يَجْمَعُونَ الْغَنَائِمَ لَمَّا رَأَوُا النَّصْرَ لِلْمُسْلِمِينَ، اور وہ پہاڑ سے اتر آئے، غنائم جمع کرنے لگے جب انہوں نے مسلمانوں کو کامیاب ہوتے دیکھا۔ فَكَانَتِ الْفُرْقَةُ وَالْفَشَلُ وَالتَّنَازُعُ ثُمَّ رَفَعَ اللَّهُ النَّصْرَ، تو وہاں پر اختلاف تھا، بزدلی تھی، آپس میں جھگڑا تھا، تو اللہ نے اپنی مدد اٹھا لی۔ وَكَثُرَ فِي الْمُسْلِمِينَ الْقَتْلَ، اور مسلمانوں میں بہت سارے لوگ قتل ہو گئے، یعنی شہید ہو گئے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ کون سا وعدہ؟ فتح کا وعدہ۔ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم انہیں اللہ کے اذن سے قتل کر رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم معاملے میں جھگڑنے لگے، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اس نے وہ چیز تمہیں دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے، یعنی دنیا کا مال غنیمت۔ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، بظاہر دین کا کام کرتے ہیں لیکن ان کا مطلوب اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ دنیا حاصل ہو جائے، دنیا کا فائدہ ہو تو وہ دین کے کام میں بھی تعاون کریں گے، اگر دنیا کا فائدہ نہیں ہو رہا تو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو آخرت ہی چاہتے ہیں۔ ملے جلے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر مال کی محبت کی وجہ سے فتح کو شکست سے بدل دیا۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا، تمہاری کمزوری کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ اس محبت کو کم کرنے، دور کرنے میں بڑی جدوجہد چاہیے ہوتی ہے کہ انسان ہر چیز سے بالا ہو کے بغیر کسی مفاد کے کوئی نیکی کا کام کرے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ
واللہ ذو فضل علی المؤمنین. پہلی شرط کیا تھی؟ کہ ہم اسباب اختیار کریں لیکن ان کے اوپر بھروسہ نہ کریں. دوسری شرط یہ ہے کہ اسباب تو اختیار کریں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں، غلط طریقے سے حاصل نہ کریں، غلط جگہ استعمال نہ کریں. یعنی نیکی کے کام میں بھی، اچھائی والے کام میں بھی طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. مثلا ہم نماز پڑھتے تو اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں نا، کیا ہوا. کچھ لوگ کرتے ہیں نا ایسے، شرائط پوری نہیں کرتے، اپنا سطر نہیں ڈھانکتے نماز میں، تو ان کو اگر منع کریں تو وہ کہتے ہیں یہی کافی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اتنی بھی کیا بات ہے. کیا اللہ تعالیٰ بس اس پہ پکڑے گا کہ ہمارے نماز میں بال ننگے ہو رہے تھے؟ جب اللہ نے ایک باؤنڈری لائن بتا دی کہ کہاں تک رکنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، تو پھر اطاعت تو یہی ہوتی ہے نا کہ جو کہا گیا ہے اس کو آمنا و صدقنا کہیں. پھر اپنی مرضی تھوڑی ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ اپنی مرضیاں شروع کر دیتے ہیں، لہذا وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ فائدہ نظر نہیں آتا، پھر وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آتا. اس کی مثال انہوں نے جنگ احد کی دی. اب غزوہ بدر کی مثال ہے. وفی غزوۃ بدر کانت الاسباب المادیۃ فی العدد والعدۃ قلیلہ. غزوہ بدر میں مادی اسباب عدد کے اعتبار سے اور تیاری کے اعتبار سے بہت کم تھے. لیکن الاسباب الروحیۃ الایمانیۃ من صدق الاعتماد علی اللہ وطاعت اللہ ورسولہ کانت قویۃ فکان النصر للمسلمین. لیکن روحانی اور ایمانی اسباب جن میں خاص طور پر اللہ پر سچا اعتماد تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھی، یہ بہت قوی تھے، یہ پہلو بہت اسٹرانگ تھا. فکان النصر للمسلمین، تو مسلمانوں کے حصے میں پھر مدد آئی. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اسباب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ ہی کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے. وفی صفوف الاعداء کانت الاسباب المادیۃ قویۃ کثیرۃ. اور دشمنوں کی صفوں میں مادی اسباب بڑے قوی تھے، بہت زیادہ تھے. فالعدد کثیر والعدۃ کثیرۃ، تعداد بھی زیادہ تھی اور تیاری بھی خوب تھی دشمنوں کی. لیکن کان اعتماد الکفار علی المخلوق، لیکن کفار کا اعتماد مخلوق پر تھا. واعتماد المؤمنین علی الخالق، اور مومنوں کا اعتماد خالق پر تھا. فغلب جند الخالق جند المخلوق کما قال سبحانہ. تو خالق کا لشکر کامیاب ہو گیا یا غالب آ گیا مخلوق کے لشکر پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق یقیناً اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جبکہ تم بہت کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وفی بدر اظہر اللہ قدرتہ، بدر میں اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کر دی. وفی احد اظہر اللہ سنتہ، اور احد میں اللہ نے اپنی سنت ظاہر کر دی، اپنا طریقہ بتا دیا. وفی حنین اظہر اللہ قدرتہ و سنتہ، اور حنین میں اللہ نے اپنی قدرت اور سنت دونوں ہی ظاہر کر دی. وفی بدر ظہرت قوت لا الہ الا اللہ، بدر میں لا الہ الا اللہ کی قوت ظاہر ہوئی. وفی احد ظہرت قوت محمد الرسول اللہ، اور احد میں محمد الرسول اللہ کا پہلو سامنے آیا. فلا بد فی کل عمل من لا الہ الا اللہ اخلاصا و توکلا ومن محمد الرسول اللہ طاعتا و اتباعا. تو لازم ہے کہ ہر کام میں لا الہ الا اللہ بھی شامل ہو، اخلاص کے ذریعے اور توکل کے ذریعے، اور محمد الرسول اللہ اطاعت اور اتباع کے ذریعے. یعنی یہ کلمہ ہماری ساری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، ہر کام میں کہ اخلاص نیت بھی ہو اور طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو. وَإِنَّمَا حَصَلَ النَّصْرُ الْكَامِلُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي بَدْرٍ لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ صِفَاتِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى وَالصَّبْرِ وَالْإِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ وَدُعَائِهِ وَالْاعْتِمَادِ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ
بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائکۃ مسومین. اور بلا شبہ مسلمانوں کو بدر میں مکمل فتح حاصل ہوئی. لما فی قلوبہم، اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے دلوں میں ایمان، تقوی، صبر اور اللہ سے مدد مانگنے اور اس سے دعا اور اس پر اعتماد کرنے کی صفات تھیں. یعنی ان کے دلوں کے اندر یہ سب کچھ موجود تھا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم ب5,000 من الملائکۃ مسومین. کیوں نہیں اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا اور وہ تمہارے پاس اپنے جوش سے آئے، تو مدد کرے گا تمہارا رب 5,000 فرشتوں سے جو نشان لگائے ہوئے تھے، مسومین. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم ب1,000 من الملائکۃ مردفین. جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعائیں قبول کر لی کہ میں تمہیں 1,000 فرشتوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں ان سے مدد کروں گا. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم ب1,000 من الملائکۃ مردفین. ان اللہ جل جلالہ خلق ھذا الکون العظیم. اللہ جل جلالہ نے بلا شبہ یہ عظیم کائنات بنائی. سماواتہ و ارضہ، آسمان بھی اور زمین بھی، علویہ و سفلیہ، اس سے اوپر بھی اور نیچے بھی، وَلَهُ الْمُلْكُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اسی کے لیے ہے بادشاہت جس کا کوئی شریک نہیں. وَجَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ مَخْلُوقَاتٌ مَرْبُوبَةٌ مُدَبَّرَةٌ، تمام تر مخلوقات ان کا ایک مالک ہے، رب ہے جو ان کی تدبیر کرنے والا ہے. لَيْسَ بِيَدِهَا شَيْءٌ، مخلوقات کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. وَلَا تَمْلِكُ لِنَفْسِهَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، وہ اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نہ تو نفع کے اور نہ نقصان کے، مگر جتنا اللہ چاہے. استاذہ کبھی کبھی زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے حنین والی بات ہے نا، کہ ایمان بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک دم اپنا آپ آ جاتا ہے اور منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اسی وقت پکڑ ہو جاتی ہے اور انسان اتنا برا گرتا ہے اور سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے کہ منہ سے اپنی کوئی بات نکل گئی. اصل میں انسان ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے نا، اور جب ایکسائٹمنٹ میں ہوتا ہے انسان تو پھر بھول جاتا ہے کہ کیا منہ سے بات نکالنی چاہیے کیا نہیں. لیکن مشکل یہ ہے نا کہ فرشتے ہر چیز ہی لکھ رہے ہیں اور ہر چیز اکاؤنٹڈ فار ہے. یہاں پہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ یعنی ہمارا جو ایمان اور یقین اللہ پہ کامل ہونا چاہیے. یقین ہی تھا تو بدر میں جو ہمارے پاس اسباب تو کم تھے، لیکن ان کا جو مسلمانوں کا کامل یقین تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، تو ان کو فتح نصیب ہوئی. اور حنین میں ان لوگوں کے پاس نفری بھی زیادہ تھی، تو ان لوگوں کو اپنے اوپر آیا کہ آج تو ہم ضرور جیتیں گے. تو اس وجہ سے وہ اس غرور میں ان کو پہلے تو شکست ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی جب مدد آئی تو وہ لوگ فتح حاصل کیے. تو یہی ہے کہ ہمارے پاس اسباب ہو یا نہ ہو، ہمارا یقین اللہ پر کامل ہونا چاہیے کہ میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے لیکن اللہ پہ میرا بھروسہ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ چیز انسان کو مایوسی سے بچا لیتی ہے نا. اگر آج بھی ہمارا ایمان مضبوط ہو، توکل ہو، دعا ہو، وہ طریقہ صحیح ہو ہمارا، تو اللہ کا طریقہ وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل. What I learned from this is like especially the last part is overwhelming feelings in whichever way, especially when we're attached to the dunya, whichever way you feel very overwhelmed to the point where they like take control of you, can lead you to do things that are displeasing to Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he lost his son Ibrahim,
he said, my heart grieves, but the mouth, my tongue does not say that which displeases Allah. So this made me think like how, even though we're human and we have some sort of attachment to things, and that's okay. Height of emotions, he was Yeah. And I think we should also try to control our emotions. And, when you have iman and strong iman, you have a barrier, like a barrier to the dunya. So things still affect you, you're a human being, but they could only affect you so much. So, inshallah, that's a goal. جب آپ پڑھا رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ سورہ آل عمران میں جب راسخ العلم کی بات آتی ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ راسخ العلم متشابہات تک کیسے پہنچتے ہیں. تو میں ان کو جو یہ رائٹر ہیں اس کے وہ کتنی ڈیپتھ میں اس کے علم کے کہ مجھے پہلی بار یہ سمجھ آئی کہ جو جنگ بدر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت ظاہر کی, اور جنگ احد میں کہ رسول کی اطاعت کے لیے کتنی بڑی اگزامپل ہے, اور 2 جنگوں سے اللہ تعالیٰ نے. لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ علم کہاں پہ انسان کو لے جاتا ہے اور کتنی ڈیپتھ میں وہ سوچتا ہے. دوسرا, جنگ حنین سے ہمیشہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ آج کل تو ہمیں یہ چیز بڑی مشکل سے اس پہ یقین آتا ہے کہ اسباب کے بغیر آپ اگر اسباب ہیں تو وہ آپ کو کہاں لے کے جا سکتے ہیں. ہم تو اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور بے شک مان کے ہم کسی بھی حصے میں, لیکن نارملی ہم اگر قرآن سے نہیں جڑے ہوئے یا اگر ہمیں یہ ریمائنڈر نہیں بار بار دے رہا تو ہم تو اسی رو میں جو دنیا جا رہی ہے اسی کے اندر اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں کہ اسباب نہیں ہے تو ہمارے اندر بھی یہ یقین بڑی مشکل ہو رہا ہے. تو یہ قرآن کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہے اس توکل کے لیے. سادہ جی, یہاں جو ان 3 غزوات میں جو اصول بتائے گئے, میں ان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ انہی اصولوں کو لے کر اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو جو بڑے بڑے مارکے ہوئے اور جس کے بدولت مسلمانوں نے اور ان کے لیڈروں نے اتنی فتوحات کی کہ اسلام دنیا کے ہر حصے میں پھیل گیا, اور اس کے بعد پھر ایک دور ایسا آیا کہ جب مسلمان جو ہے وہ اسباب پہ توکل کرنے لگے تو پھر بالکل ہی اس کے الٹ معاملات ہوتے چلے گئے. ان ساری سچویشن کو ہم اپنے اوپر کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے اپنے کام کے حوالے سے میں اور آپ اس چھت کے نیچے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا مقصد ہے یہاں بیٹھنے کا؟ علم حاصل. کیوں علم حاصل کرنا ہے؟ تاکہ اللہ کی اطاعت کر سکیں. وہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اپنے آپ کو تاکہ وہ راضی ہو. وہ راضی, اس کو راضی کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اپنے آپ کو آخرت میں وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, اس کے احسانات ہیں ہم پر, اس کا حق ہے کہ ہم اس کو راضی کریں, اس کی اطاعت کے مطابق کام کریں. ٹھیک ہے, تو پھر اس علم کو کس نیت سے حاصل کرنا چاہیے؟ الٹیمیٹ گول تو پھر اللہ کی رضا ہوگی نا, اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے, آپ تو پڑھنے کے لیے بیٹھی ہیں, جو پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ان کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ پڑھا کے اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہ سارے اور اسباب فراہم کرتے ہیں آپ کو, تو ان اسباب کی یہ کرسی ہے, یہ میز ہے, یہ کارپیٹ ہے, یہ بینچ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ اسباب جو لا رہے ہیں, انہیں فائنینسز اور ریسورسز لگا رہے ہیں یا اپنا وقت اور صلاحیتیں لگا رہے ہیں, ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ واقعی اللہ ہی کی رضا ہونی چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہے مقصود, اگر یہ ہوگا تو کوئی چیز ہمیں اس مشن سے, اس رستے سے ہٹا نہیں سکتی. اور اگر یہ نہیں تو چھوٹی سی کسی کی بات بھی ہمیں غصہ دلائے گی اور ہم واک آؤٹ کر جائیں گے کہ مجھے فلاں نے یہ میرا مذاق اڑایا یا فلاں نے یہ بابل تو نہیں. الحمدللہ یہاں کا ایسا ماحول نہیں, لیکن انسان ہے نا, کبھی کبھی انسانوں سے ایسی کوئی اونچی نیچی بات ہو جاتی ہے, کوئی غصے میں ہوتا ہے, کوئی تھکاوٹ میں ہوتا ہے, تو کبھی کوئی ایسی ناسمجھی کی بات نکل جاتی ہے. تو پھر اس صورت میں اگر آپ کی نیت خالص نہیں نا تو آپ اس کام میں استقامت نہیں اختیار کر سکتے. پھر یہ صرف کہنے کی بات ہوگی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو واقعی بیٹھے ہوئے ہیں نا پھر ان کو حاصل بھی ہوگی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اگر کوئی اس نیت سے نہیں بیٹھا ہوا, صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے یا کوئی اور مقصد ہے ذہن میں, نیت میں, تو ہو سکتا وہ حاصل ہو جائے, ہو سکتا وہ نہ ہو, تو نہ یہاں کچھ ملا نہ آگے ملا. کتنا بڑا نقصان ہے. Sadhji, I was looking at فَغَلَبَ جُنْدَ الْخَالِقِ جُنْدَ الْمَخْلُوقِ. I was thinking how important it is for us to continue to analyze how much am I in this Jund al-Khaliq. Yani, there could be different levels as in you being Jund al-Khaliq. What is my level this year compared to last year, and what will be next year? Every year, every month, every day, maybe we have to analyze that am I still qualifying to be called in Jund al-Khaliq? Am I sincere, pure enough? Because this word is very important for ghalaba. Human beings are created
with the desire and drive to be ghalib. Everybody wants to be ghalib. We want to dominate, we want to succeed, we want to be on top. But we forget this connection, that if we start trusting the asbab, then we'll fall into the trap of being jundal makhluq. So this is something so deep. The more we think about it, the more lessons there are in this. جند المخلوق وہ بھی ہے نا جو صرف اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں. Just wanted to add, Ustaza ji, this also, the quwwatu la ilaha illallah, that many times we're kind of more clear and we say it more, but quwwatu Muhammadur Rasulullah being so very important, which many of us as Muslim Ummah, we miss out on completely, or we don't have that much trust, confidence or reliance on this. So I think this is very, very important here for all of us to evaluate ourselves, that how much is this quwwah operative in my life, in my mind, in my niyyah. Ustad, I was looking at the progression of the battles that the Muslims went through. So the first battle was the Battle of Badr, when they didn't have a lot of numbers. And so all they had at that time was tawakkul. They had no other like asbab, right? And then as the battles went on, they kind of had more and more numbers, and then they realized the power of Allah, but at the same time, they had their material asbab as well. So by the time they got to Hunain, they had a lot of asbab, like material means, but at that point, they had become complacent. So I feel like that's what happens with human beings naturally as well, as if you face a test once and you don't have any means to get across, but Allah gets you across through His help, then the next time you do it, you kind of think that, oh, I'm capable, and you rely on yourself. You forget that Allah helped you the first time. And so as you do the same test over and over, it gets easier for you. Then there comes a point where you completely forget to rely on Allah. So I feel like that's just what I learned from Hunain, is it's important to keep that in mind again. No matter how easy things get for you and how good you become at it, remember that it's not your abilities, it's abilities of Allah. یعنی سوچنے کی بات ہے نا کہ بدر تو پہلی جنگ تھی اور حنین تو بہت آخر میں ہوئی ہے. تو پہلی میں ایمان تھا، وہ آہستہ 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 وہاں پہنچ کے جب اسباب زیادہ ہو گئے تو ڈائیورٹ ہونے لگے تھے، دھیان بٹنے لگا تھا کہ شاید اسباب ہی سے کامیابی ہوتی ہے. یہ خیال آ گیا دل میں، تو وہیں پکڑ ہو گئی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی نیکی کا کام شروع کرتا ہے، ابتدا میں اس کی فیلنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑا ایمان ہوتا ہے، بڑے ایمانی جذبے کے ساتھ ہم دین میں آتے ہیں، دین کے کام میں آتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ مشین بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھا دیکھی رائٹ لیفٹ کہ اور لوگ تو دنیا میں آگے نکل رہے ہیں، تو ہائے ہم تو پیچھے رہ رہے ہیں، تو ہم بھی کیوں نہ ان کی طرح دنیا حاصل کریں. تو وہاں بھی جا کے نیتیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ بھی ڈرنے کی بات ہے. ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ہر وقت چیک لگانے کی ضرورت ہے. کیا جذبہ تھا جو کشتیاں جلا کے مسلمان آگے بڑھے تھے لڑنے کے لیے. بالکل اسباب ختم کر کے بڑھے تھے آگے. یعنی حیران کن بات ہے نا. اگر ایمان اسٹرانگ ہو تو پھر انسان اسباب اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا اختیار کرنے کا، لیکن ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. وہ کسی کا شعر بھی ہے نا بڑا مشہور، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. Ustaz, I was reflecting on the Battle of Hunain in particular, because it came later, but even after the conquest of Makkah. So there were some new Muslims as well who had just become Muslim. So their level of faith and their level of Iman would naturally be different from the senior Sahaba. So a lot of, the setbacks that came, it came because, there were so many different types of believers. Even if you look at Uhud, that is when, the hypocrisy of the hypocrites actually was exposed. So even in our lives, we will have to interact with all kinds of different people. Yes. But because we're in a place where we're being tested, this is going to happen. Yes. So we have to be conscious of this. اس سے یہ سمجھ میں ملتا ہے نا کہ جب کوئی بھی جیسے دین کا کام شروع ہوتا ہے تو پہلے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت سنسیریٹی کے ساتھ اس میں آتے ہیں، پھر وہ بڑھنے لگتے ہیں، پھر ہر طرح کے لوگ شامل ہونے لگتے ہیں. تو جتنی ایکسپینشن ہوتی جاتی ہے اتنی پھر پولرائزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر چیزیں بعض اوقات آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں. مگر جو کور ٹیم ہے اس کو اپنی کور ویلیوز کے اوپر ہمیشہ اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد وجود کیا ہے.